اسرائیل کی طرف سے جو ایک دیکھا جا رہا ہے ایک ڈی ہیومنائز کرنے کا ایک سلسلہ، ایک تو ان کی ایک بڑی پرابلمٹک اسٹیٹمنٹ جو ٹویٹر کے اوپر آئی تھی کہ دس از اے وار بٹوین دا چلڈرن آف لائٹ اینڈ دا چلڈرن آف ڈارکنیس، اور وہ پھر انہیں ڈیلیٹ کرنی پڑی. لیکن پھر ہم یہ ایک ان کے آپریشنل چیزوں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک نظر آ رہا ہے کہ پیلسٹینین لائفز اتنی میٹر نہیں کر رہی ان کے لیے جب وہ یہ سارا سویلین کیجولیٹیز بھی آ رہی ہیں. اور آئی تھنک یہی جو اسرائیل کی کلیریفیکیشن آئی تھی کہ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا ہے نہیں. آپ نیو یارک ٹائمز کی بھی ہیڈنگ کو کوئی 3 بار چینج ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. پہلے انہیں اسرائیلی فورسز اٹیک کر کے انہوں نے ہاسپٹل کیا، پھر انہوں نے بس یہ لکھا کہ ایک ایئر اسٹرائک میں 500 ڈیڈ ان ایئر اسٹرائک، اور پھر انہوں نے اسٹرائک کو بھی ہٹا کے بلاسٹ کر دیا. اور اس میں پھر ایک ایٹریشن نیو یارک ٹائمز کی نیسسرلی نہیں لیکن جرنلسٹ کی آ رہی تھی کہ پہلے 500 انوسنٹ سویلینز تھا، پھر 500 ڈیڈ ہو گئے. انوسنٹ سویلینز کا ورڈ ہی پیلسٹین، اور وہ بھی آگے لکھتے ہیں پیلسٹینینز. وہی کہ یعنی the fact that they're trying to kill their justification to this is کہ Hamas has no problem using ہاسپٹل کے انڈر گراؤنڈ ایریاز فور بیسز. تو پھر ہمیں کیا ہونا چاہیے which is like what. ایک ایمبیسڈر صاحبہ تھی، انہوں نے بڑے مزے کا واقعہ شیئر کیا. انہوں نے کہا کہ جب نواز شریف پرائم منسٹر ہوتے تھے تو ان کی ایک دفعہ جو ہے وہ پروٹوکول میں ڈیوٹی لگی تو شی واز رسپانسبل فار دا سیکیورٹی اور نواز شریف کے ایجنڈا اور کہاں جانا انہوں نے کیا کرنا. خیر وہ ایک دن سب ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک سے جو ہے وہ پرائم منسٹر کے روم میں سے جو ہے وہ آواز، وہ فائر الارم بجنا شروع ہو گیا اور سیکیورٹی جو ہے وہ بھاگی دوڑی پہنچی ادھر. اندر جا کے دیکھا تو نواز شریف جو ہے وہ تیل گھی والے پراٹھے بنا رہے تھے اپنے، جس کی وجہ سے فائر الارم ٹریگر ہو گیا تھا. تو خیر یعنی ہاں ہی از فونڈ آف ایٹنگ. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ڈائریکٹریٹ نیوز. میرا نام ہے سید فراز حسین. آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کرنے والے ہیں فلسطین کے اندر اسرائیلی آکوپیشن فورسز اور حماس کے درمیان جو کانفلکٹ ہے، اور کیا یہ کانفلکٹ فلسطینیوں کے لیے ایک کانفلکٹ ہی ہے یا یہ ایک جنگ بن گیا ہے یا ان کے لیے یہ ایک جینوسائڈ ثابت ہو رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے عمران خان صاحب کے سائفر کیس کی تھوڑی اپڈیٹس کے بارے میں اور نواز شریف صاحب کے ملک واپسی کے بارے میں. سب سے پہلے میں اپنے پینل کو انٹروڈیوس کرا لوں. میرے ساتھ ہیں عائشہ علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عائشہ فاروق. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو فلسطین میں سارا یہ جو کانفلکٹ چل رہا ہے، اس کے اوپر ہم نے پہلے تو بات کی ہے، پچھلی ایپیسوڈ میں بھی کی تھی. تھوڑی بہت نہیں بلکہ کافی زیادہ کشیدگی اختیار کر لی ہے. ابھی کچھ ہی دن پہلے ہم نے دیکھا کہ غزہ کے اندر ایک جو ہاسپٹل تھا، الاہلی ہاسپٹل، اس کے اوپر ایئر اسٹرائک ہوئی ہے، راکٹ حملہ ہوا ہے. لیکن جو ہمارے پاس ڈیٹیلز آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایٹ لیسٹ 450 جو انوسنٹ سویلینز تھے فلسطینی، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. اس کے بعد پھر ہم نے وہی بلیم گیم دیکھا. اسرائیل کی طرف سے فوراً یہ کہہ دیا گیا، فوراً نہیں ویسے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہم نے کیا تھا ایئر اسٹرائک اور حماس کے کچھ ٹیررسٹ بیٹھے ہوئے تھے انہیں مار دیا گیا ہے. اس کے بعد پھر جیسے انہوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ اس کے اوپر اپرور ہو رہا ہے، لوگ اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، تو پھر انہوں نے وہ بیک ٹریک کر کے کچھ انہوں نے ویڈیوز بھی ڈالے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے اسٹیٹ آف اسرائیل نے. لیکن جب وہ پھر پروو ہوا کہ وہ 2022 کی ہیں، پھر وہ ڈیلیٹ کر دی گئیں. اور اسی طرح بیک اینڈ فورتھ بہت زیادہ ہوتا رہا. لیکن اس میں پھر 2-3 چیزیں اور آ جاتی ہیں. اسرائیل کی طرف سے جو ایک دیکھا جا رہا ہے ایک ڈی ہیومنائز کرنے کا ایک سلسلہ، ایک تو ان کی ایک بڑی پرابلمٹک اسٹیٹمنٹ جو ٹویٹر کے اوپر آئی تھی کہ دس از اے وار بٹوین دا چلڈرن آف لائٹ اینڈ دا چلڈرن آف ڈارکنیس، اور وہ پھر انہیں ڈیلیٹ کرنی پڑی. لیکن پھر ہم یہ ایک ان کے آپریشنل چیزوں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک نظر آ رہا ہے کہ پیلسٹینین لائفز اتنی میٹر نہیں کر رہی ان کے لیے جب وہ یہ سارا سویلین کیجولیٹیز بھی آ رہی ہیں. خیر یہ تو ہمیں پتہ تھا کہ ان کے لیے میٹر نہیں کریں گے جب سے یہ آپریشن چل رہا ہے، بڑے روتھلیسلی وہ اٹیک کر رہے ہیں. لیکن امریکہ کی طرف سے پھر پریزیڈنٹ بائیڈن جب اسرائیل آئے اور بغیر کسی قسم کی پراپر انویسٹیگیشن کے ان کی یہ سٹیٹمنٹ آ جانا کہ جو میں نے ایویڈنس دیکھا ہے اس سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ دوسری سائڈ نے اٹیک کیا، یعنی حماس نے اپنے ہی ہاسپٹل کے اوپر غلطی سے اٹیک کر دیا بیسکلی، اور کوئی ایویڈنس پرووائڈ بھی نہیں کیا گیا اس کا کہ انہوں نے دیکھا کیا. خیر اسرائیل کی طرف سے ایک انٹرسیپٹڈ کال آئی ہے جو 2 حماس فائٹرز کے درمیان ہے، اور وہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیجڈ ہے، کیونکہ جس قسم کی وہ بات چیت کر رہے ہیں وہ ایسے یوزلی فائٹرز کرتے نہیں ہیں کہ وہ سارا کچھ آن کال بتا رہے ہوں کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. خیر جس طرح میں نے شروع میں مینشن کیا عائشہ
کہ یہ جو سارا کانفلکٹ ہے یہ فلسطینیوں کے لیے کس طرح ڈیولپ ہو رہا ہے، کیونکہ ہماری ریکارڈنگ سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ پھر ہم جینوسائڈ کی بات کرتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حماس ٹیررسٹ ہیں، کچھ کہتے ہیں وہ فریڈم فائٹرز ہیں، پھر کچھ یہ کہا جاتا ہے کانفلکٹ ہے، کچھ کہتے ہیں جنگ ہے، کچھ کہتے ہیں یہ جینوسائڈ ہے. تو یہ جو ٹرمینالوجیز میں ہم سارے کنفیوز ہو گئے ہیں، اس کو تھوڑا بہت بتائیے گا کہ کیا یہ جینوسائڈ ہے ان لوگوں کے لیے، پیلسٹینینس کے لیے، یا یہ وار ہے؟ ہم آج تک جب بھی اسرائیل پیلسٹین کی بات کرتے آئے ہیں تو اس کے اندر ہم نے ہمیشہ کانفلکٹ کا ورڈ یوز کیا. کانفلکٹ اوبیسلی ہم تنازع کو کہہ رہے ہیں، کسی ایک ٹیریٹری کا تنازع بھی ہو سکتا ہے، یا پھر آکوپیشن. یوزلی جو کانفلکٹس آپ کے انٹرنیشنل کانفلکٹس ہوتے ہیں دو کنٹریز کے درمیان یا دو گروپس کے درمیان، وہ یوزلی ٹیریٹوریل ہوتے ہیں، جس میں ہم لوگ پاکستان انڈیا کے درمیان جس طریقے سے کشمیر کا ایک تنازع چلا آ رہا ہے، اور ہم نے ہمیشہ اس کو ایک ٹرمینالوجیز میں لکھنے میں پڑھنے میں ہمیشہ اسرائیل پیلسٹین کانفلکٹ پڑھا ہے. اب کی بار جب یہ سب کچھ دوبارہ سے ہوا اور حماس نے پہلے اٹیک کیا، پھر اسرائیلی فورسز کا جتنا سارا کچھ ہم نے ایگریشن دیکھا، تو اس کے اوپر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ وار ہے. بٹ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو وار ہوتی ہے وہ دو آرمڈ گروپس کے درمیان ہوتی ہے جو سم واٹ ایکول ہوں، اور کہیں نہ کہیں وہ دو کنٹریز کے درمیان بھی ہوتی ہے. اور اگر وہ صرف دو گروپس کے درمیان ہے ود ان ون اسٹیٹ یا ود ان ون کنٹری، تو وہ پھر سول وار کا نام دیا جاتا ہے اس کو. لیکن ابھی جو اسرائیل اور پیلسٹین، یا بلکہ جو اسرائیل اور حماس کے درمیان کا ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ حماس ایک ریزسٹنٹ گروپ ہے، جو کہ ایک آرمڈ ریزسٹنٹ گروپ ضرور ہے، بٹ ظاہر سی بات ہے ان کے پاس جو ویپنری موجود ہے یا جو ایمونیشن موجود ہے وہ بڑا ہینڈ میڈ ہے ایز کمپیئر ٹو اسرائیلی فورسز. وہ ایک پراپر آکوپیشنل فورس ہیں، ایک کنٹری ہے جس کو بہت ساری اور ممالک نے دنیا میں ریکگنائز کیا ہوا ہے، جبکہ حماس جو ہے ایک UN ڈیزگنیٹڈ ٹیرر گروپ کہا جاتا ہے، اور وہ ایک ریزسٹنٹ گروپ کے طور پہ ہی آیا ہے، وہ کوئی کنٹری نہیں ہے. اس کو وار کہنا کہیں نہ کہیں کافی ایکسپرٹس کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ دو کنٹریز کے درمیان کیونکہ نہیں ہو رہی، ایک کنٹری ورسز اے گروپ ہے، اس کو ہم وار کا نام نہیں دے سکتے. پھر ہم جینوسائڈ کی بات کرتے ہیں، جس کو اردو میں ہم نسل کشی بھی کہتے ہیں. جینوسائڈ کی تھوڑی سی ہسٹری کو سمجھنا کہ بڑی ایک گرے لائنس ہیں جینوسائڈ کے اندر. سب سے پہلے 1944 میں ایک پولش لائر تھے ریفل لیمکن کے نام سے، انہوں نے یہ ٹرم کوائن کی تھی جب ہولوکاسٹ کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ایک نازی جرمنی نے جو کچھ بھی ہم نے اس کو انریول ہوتے ہوئے دیکھا، جوز کے ساتھ جو کچھ اس ٹائم پہ ہوا، تو اس کو انٹرنیشنل کرائم قرار دینے کے لیے ان لائر نے جو جینوسائڈ کی ایک ٹرم نکالی، اور پھر ان کی ایفرٹس کے بعد فائنلی UNGA نے اس کو فرسٹ ٹائم جب ریکگنائز کیا تھا انڈر دی انٹرنیشنل لاء کہ جینوسائڈ کیا ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، یا یہ ٹرمینالوجی کس طرح یوز ہوگی، وہ 46 میں کیا تھا. اور پھر 2 سال کے بعد انہوں نے اس کو ایز این انڈیپینڈنٹ کرائم بھی کوڈیفائی کیا، اور اس کے بعد انہوں نے پوری ایک جینوسائڈ کنونشن بنائی تھی جو کہ 48 میں بنی تھی. اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر دنیا میں کبھی بھی اس طرح کا جینوسائڈ ہوا، آگے یہ جینوسائڈ ہوا، تو اس کو پھر انٹرنیشنل جو کرمنل کورٹ ہے آپ کی ICC، اس کے اندر ٹرائی کیا جائے گا. اور جینوسائڈ کی جو UN ڈیفائن جس طریقے سے کرتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ایک ایکٹ آف کرائم جو کہ کمٹ کیا جائے جس میں انٹینٹ ہو کہ کسی بھی گروپ کو، چاہے آن دا بیسس آف دیئر نیشنالٹی، ان کی ایتھنیسٹی ان کا ریزن ہو سکتا ہے، ان کی ریس ان کا ریزن ہو سکتی ہے، یا ریلیجن ان کا ریزن ہو سکتا ہے، اس کی بیسس پہ ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. اب اس کے اندر 2 چیزیں جو UN نے بھی ایلیمنٹس ڈیفائن کی ہیں، ایک تو کہ پروون انٹینٹ ہونا ضروری ہے کہ جو گروپ کسی اور گروپ کے خلاف جینوسائڈ کر رہا ہے وہ ایک انٹینٹ کے ذریعے کر رہا ہے، وہ کوئی اتفاقاً نہیں ہو رہا، ارادتاً ہو رہا ہے. وہ پروون انٹینٹ کرنا ایک بڑا ڈیفیکلٹ چیز ہے کہ آپ کیسے کسی گروپ کے انٹینٹ کو اس طریقے سے کورٹ میں جا کے پروف کر سکتے ہیں. دوسرا، آپ کا کرائم کمٹ ہونا چاہیے. اب کرائم کمٹ ہونے کی بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. ایک تو میسو کلنگز ہوتی ہیں جو کہ ایک جینوسائڈ میں ہم دیکھتے ہیں. دوسرا، ایسا ماحول بنا دینا اس کمیونٹی کے اگینسٹ کہ وہ یا تو فزیکل ہارم ان کو ہو یا آپ کو کسی قسم کا مینٹل ہارم ہو، یعنی ان کی ریسورسز بند کر دینا، کھانا پینا بند کر دینا، بجلی گیس اور جو کہ بیسک نیسیسٹیز ہیں وہی ختم کر دینا کہ ایونچولی وہ خود ہی ختم ہونے کی طرف جائیں، یا وہ اپنے آپ کو کسی قسم کا سائیکولوجیکل اسٹریس ہو، مینٹل اسٹریس ہو، اس کی طرف جائیں. جو تیسری چیز ہے کہ اس گروپ کی آپ نسل ختم کرنے کی طرف جائیں، کہ آپ اس گروپ میں جو
برتھ کنٹرول ہے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھیں. سو دیٹ از اندر وے کہ وہ بھی جینوسائڈ میں آتا ہے. یا پھر آپ اس گروپ کے جو بچے ہیں یا جو ینگر لاٹ ہے اس کو آپ اس گروپ کے خلاف کریں اور ان کو اس گروپ سے علیحدہ کر دیا جائے. مطلب جو آپ کی اس گروپ کے فار ایگزامپل جو سینئر سٹیزنس ہیں ورسز دا چلڈرن ان کو کیا جائے. تو یہ سب جینوسائڈ کے اندر آتا ہے. اور ابھی تک 3 کیسز جو ہیں وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں چلے ہیں جس کے اندر یہ پروو کیا گیا ہے کہ ہاں یہ جینوسائڈ تھا. سب سے پہلا تو 70s میں تھا جب ویتنام اور کمبوڈیا نے جو ان کی کمیونسٹ پارٹیز تھیں ان لوگوں نے ایک الائنس بنایا تھا کہ ہم یو ایس کے خلاف جو ہیں یو ایس بیک گورنمنٹس کے خلاف جو ہیں وہ لڑیں گے اور پھر ہم اپنی ایک حکومت بنائیں گے. لیکن اسی سب کے دوران کمبوڈیا کی جو خیمر روح کی لیڈرشپ تھی ان کو یہ ایک ڈر ہوا کہ شاید ویتنام کا جو ویتنامی گروپ ہے اس کا امپیکٹ بڑھتا جا رہا ہے اور کہیں یہ لوگ ہی اپنی حکومت نہ بنائیں اور یہ لوگ زیادہ ٹاپ پہ نہ آئیں. تو انہوں نے ایک پورا ان کے خلاف ہی اسٹارٹ کر دیا. اور وہ جو ایک پورا واقعہ ہوا 70s میں ہوا اس میں کوئی 17 لاکھ لوگوں کی ڈیتھس ہوئیں جس کی وجہ سے وہ ویتنامی گروپ کے خلاف ویتنامیز کے خلاف ایک جینوسائڈ کہا جاتا ہے جو کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے کیا ہے. دوسرا جو تھا وہ ہم روانڈا جینوسائڈ کے نام سے سنتے ہیں جو کہ 94 میں ہوا جس کے اندر تقریباً 8 لاکھ لوگوں کی کلنگز ہوئیں اور یہ جو ٹوٹسی پاپولیشن ہے اس کے اگینسٹ تھی. تو یہ اگین ان کی نیشنالٹی یا ان کی ایک ایتھنیسٹی کی بیسس پہ ان کو ٹارگیٹ کیا گیا تھا. دیٹ از وائی اٹس کالڈ اے جینوسائڈ. اور تیسری جو ہے وہ 92 سے 95 کے دوران جو ہے ایک کانفلکٹ چلا جس کو ہم بوسنیا جینوسائڈ بھی کہتے ہیں. اس میں مسلمس کو ٹارگیٹ کیا گیا تھا اور اس کو بھی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے جو ہے وہ جینوسائڈ قرار دیا. لیکن اب اس کے اندر 2 کیسز ابھی کورٹ میں چل رہے ہیں اور اس طرح کے کیسز جو ہوتے ہیں وہ کئی سال لگ جاتے ہیں. ایک تو آپ کا جو روہنگیا مسلم جینوسائڈ جس کو مسلم ممالک کہتے ہیں کہ جو میانمار کی جو ملٹری ہے اس کے خلاف ہے. ایک تو اس کا کیس چل رہا ہے کہ کیا جو روہنگیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا کیا وہ جینوسائڈ ہے یا نہیں. اور ایک جو ریسنٹ ابھی چیز ایڈ ہوئی ہے وہ آپ کا یوکرین کی طرف سے ہوا ہے کہ ہمارے خلاف جو رشین انویژن ہوئی ہے اور جو ہم پہ حملہ کیا گیا ہے وہ بیسکلی رشیا ایک نیٹو کا جو ایک ریزن بنا کے ہمارے خلاف جینوسائڈ کمٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو دیٹ از آلسو این آن گوئنگ کیس. تو ابھی ان 2 کیسز پہ کوئی فیصلہ نہیں آیا. اس پوائنٹ پہ آئی ووڈ آلسو لائک ٹو انکلوڈ ون پوائنٹ کہ انٹرنیشنل لا جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی بہت حد تک بہت ساری لمیٹیشنس ہوتی ہیں, وہ اس طرح سے نہیں پریکٹس کیا جاتا. تو ابھی عائشہ نے کچھ ایگزامپلز بتائی ہیں جو کہ یعنی کورٹ تک پہنچی ہیں. دیر آر لاٹ آف ایگزامپلز آف جینوسائڈ جن میں جو ہے وہ یعنی وہ بات ابھی تک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تک بھی نہیں پہنچی ہے. فار انسٹنس اگر آپ کہتے ہیں کہ یعنی ڈفرینٹ انسٹنسز ہیں, آرمینین جینوسائڈ جو ہو رہی ہے, پھر ہم ویگر جینوسائڈ بھی ایک وہ کرتے ہیں, یعنی چائنا کے خلاف ایک کیس جو ہے وہ ویگر جینوسائڈ کا بھی آتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ آسٹریلیا میں جو سیٹلرز تھے انہوں نے جو ہے وہ وہاں کی جو لوکل ٹرائبس تھیں جو ایبوریجنلز تھے وہاں کے, ان کے بھی ایک پوری جنریشن جو ہے اس کو اٹھا کے سسٹم میں ڈال دیا تھا اور ان کو جو ہے وہ یعنی ڈفرینٹ اپنی ٹرائبس اور اپنے نیچرل ہوم سے ہٹا کے ان کو جو ہے وہ ایک وہ کر دیا تھا. تو دس انٹائر اس کو ان کو کہا بھی دا لاسٹ جنریشن جاتا ہے, اینڈ دیٹ از آلسو ون ایگزامپل آف اے جینوسائڈ. تو کہنے کا مقصد یہی کہ دیر آر لاٹ آف ایگزامپلس جو شاید آپ کو عام طور پہ ہسٹری بکس میں بھی نہ ملے, کیونکہ ہر کسی کا ایک پاور ہوتی ہے, ہر کسی کا ایک نیریٹیو ہوتا ہے جو وہ پش کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ گریگری ایچ اسٹینٹن جو ہے وہ ایک ایکیڈیمک اسکالر ہیں, ان کی جینوسائڈ واچ کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے, ایک ڈیٹا بیس ہے اسینشلی, جو کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی جینوسائڈ ہو رہا ہے اس کو کچھ حد تک ریکگنائز کرتی ہے. وہ پاکستان میں بھی کچھ جینوسائڈس ریکگنائز کرتی ہیں. پاکستان میں ان کو اس لیے اتنا فالو کیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ انڈیا میں جو آپ کہہ لیں کہ ڈفرینٹ لیولز آف جینوسائڈ جو چل رہے ہیں ان پہ مسلمانوں کے خلاف ان پہ بہت بات کی ہوئی ہے, پر وہ جو ہے وہ پیلسٹائن اور اسرائیل پہ ان کی ڈیٹا بیس میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا. اب آئی ڈونٹ نو مے بی اٹس کہ انہوں نے ویب سائٹ بہت عرصے سے اپڈیٹ نہیں کی ہوئی اور مے بی دیٹس دا ایشو. پر یعنی وہی بات کہ بہت ایک نیریٹیو بیسڈ اور وہ چلتی ہے دنیا اس. اچھا, ویسے اب عائشہ نے ٹرمینالوجیز کی بات کی, انہوں نے جینوسائڈ کی بھی بات کی. اب ہم دیکھ رہے ہیں
کہ یہ انیویٹیبل ہوتا ہے جب کوئی کسی ایک قوم کے اوپر آکوپیشن فورسز آ جائیں کسی دوسری قوم کی, اور وہ ایک حد تک مطلب یہ 75 سال سے تقریباً چل رہا ہے یہ سارا کانفلکٹ. تو اتنے سالوں میں جب یہ کانفلکٹ چلتا رہتا ہے, ان کی امداد بھی ایسے باہر دنیا سے نہیں کی جاتی, تو یہ انیویٹیبل ہے کہ اس قوم کے اندر کچھ ریزسٹنٹ گروپس نکلتے ہیں. تو اگر ہم تھوڑی سی سائیکولوجیکل سائڈ کی بات کر سکیں کہ اس قسم کے کانفلکٹس, ایک طرف سے اسرائیل نے تو ڈی ہیومنائز کر دیا ہے پیلسٹینینز کو, لیکن پیلسٹینینز کی سائڈ سے کیا آپ سائیکولوجیکلی بات کی جا سکتی ہے کہ اس کا ریئیکشن ہوگا سو آپ یا نے ہو رہا ہے؟ بالکل فراز, سو آپ نے اسٹارٹ میں بھی ایک بات کی تھی کہ ہم دیکھتے ہیں ایک طرح کی ڈی ہیومنائزیشن, اینڈ دا انسٹنس یو ریفرڈ ٹو واز کہ چلڈرن آف ڈارکنیس ورسز چلڈرن آف لائٹ. دیر واز این ایکچوئل انسٹنس جہاں پہ ایک اسرائیلی منسٹر نے جو ہے وہ ان کو اکویٹ کیا تھا ٹو اینیملس, کہ دیز آر اینیملز دیٹ وی آر فائٹنگ اگینسٹ, تو ان کا کھانا پانی سب بند کر دو. دس واز وین حماس اسٹارٹیڈ بامبنگ, اور انہوں نے جو ہے وہ پھر بالکل غزہ اسٹرپ کو بسیج کر دیا تھا. سو جو یہ ڈی ہیومنائزیشن ہے, obviously it takes a lot of time and effort, اور آئی تھنک پاسٹ میں جو ہے وہ آپ نے بھی شاید ٹویٹر پہ اس قسم کی ویڈیوز دیکھی ہوں جہاں پہ اسرائیلی بچے جو ہیں وہ اس قسم کی پومز ریپیٹ کر رہے ہیں اسکول میں بیٹھے ہوئے, اور اسی طرح جو ہے وہ ہم نے بہت ساری جگہوں پہ وہ کی ہے. 2-3 ہفتے پہلے ایک ویڈیو آئی تھی کہ جو کرسچن پلگرمز گئے ہوئے تھے اسرائیل میں, ان کے اوپر اسرائیلی بچے جو ہیں وہ اسپٹ کر رہے تھے بیسکلی, تو وہ ایک سپیریورٹی کمپلیکس بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے جب آپ ڈی ہیومنائز کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور ابھی ریسنٹلی ایک انٹرویو کیا تھا پیئرس مورگن نے باسم صاحب کا, ایک ایجپشین جرنلسٹ ہے ان کا کیا تھا, اور اس نے ایک بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیا. اس نے یہ کہا کہ جب آپ ڈی ہیومنائزیشن کی اس لیول تک پہنچتے ہو نا, سو دس از اسینشلی واٹ دا نازیز ڈیڈ, کہ جب آپ ڈی ہیومنائز کرنا شروع کرتے ہو کسی قوم کو, تو وہ یعنی اس ٹائم پہ جو جوز تھے وہ اس نے کہا کہ وہ جوز نہیں رہ گئے تھے, وہ ان کو کہتے تھے یہ ریٹس ہیں, ٹھیک ہے. اور تو یعنی آپ کو ہیومن کو مارنے میں شاید کچھ ہچکچاہٹ ہو, رائٹ, پر ریٹ کو مارنے میں آپ کو کتنی ہچکچاہٹ ہوگی, آپ کتنا سوچیں گے اس بارے میں. سو وہی بات کہ دیر از دس ویری ایوڈ ڈی ہیومنائزیشن, اور وہ جب آپ کسی ایک بندے کو انسان نہیں سمجھتے تو اگلا جو وکٹم ہے اس کے اوپر کیا گزرتی ہے. دس از اے ویری واسٹ ٹاپک. تو اب فار انسٹنس اگر ہم بچوں کی بات کریں, رائٹ, گروئنگ اپ ان اے ایریا جہاں پہ آپ کی ویسے جسٹ جنرلی ابھی میں پڑھ رہی تھی کہ دیر از اے گروئنگ نمبر آف چلڈرن ہو آر born into conflict zone situations, right, تو ان بیچاروں کی تو نیچرلی ان کے اسٹریس لیولز اتنے ہائی ہوتے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے اس کو ابھی لائک آپ کہتے ہیں نا کہ یعنی سیفٹی سیکیورٹی کا آئیڈیا ہی نہیں ہے, اس کی انگزائٹی, اس کا پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر, سب کچھ جو ہے وہ ایک بہت ڈفرینٹ لیول پہ آپریٹ کر رہا ہوتا ہے, دیٹ از ڈینجرسلی ہائی. تو اوبویسلی اس کا ایک آپ کی ہیلتھ پہ بھی الٹیمیٹلی امپیکٹ آتا ہے. Having said that, does do these kind of alienation, یعنی اب ہم جو اینگل اس پہ لینا چاہ رہے تھے وہ یہ تھا کہ الٹیمیٹلی ایک پوائنٹ آئے گا جب these children will grow up and they will become radicalized, یا جو بھی بندہ ہے وہ یعنی چاہے وہ اس قسم کا نہ ہو, اس کا جو ہے وہ ریڈیکلائز ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ ریڈیکلائزیشن ہوتی کیا ہے, taking up extreme ideologies, acting violently, یہ تو ہماری ڈیفینیشن ہے نا. سو جب ہم ریڈیکلائزیشن کی بات کرتے ہیں نا, یا اس کے پیچھے جو سائیکالوجی ہے, وائی پیپل ٹرن ٹو radicalization, why do terrorists think it's okay to kill other humans, اس میں ایک جو بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ آتا ہے نا, وہ آتا ہے آپ کی آئیڈینٹی کا. سو موسٹلی اگر آپ کو ایک آؤٹ سائڈر فیل کرایا جائے, آپ کو ایک بہت حد تک ڈسکریمنیشن کا سامنا کرایا جائے, تو یعنی کسی بھی ٹیررسٹ ہونے کے لیے یہ وہ نہیں ہے, یہ کرائٹیریا نہیں ہے کہ آپ کو مینٹلی طور پہ اسٹریس زیادہ ہوگا یا انگزائٹی زیادہ ہوگی یا کچھ ہوگا, ایسا کچھ بھی ضروری نہیں ہے. بہت سارے ایسے بھی ٹیررسٹ ہیں جن کی کوئی
mental وہ mental health Academically کی کافی history well نہیں ہے. performing تھے, ہاں بہت سارے extraordinary ایسے. کافی سارے تھے. And even in Pakistan we've seen so many case studies of people who are like, you know, educated, socially acceptable people جن نے اس قسم کی وہ کی ہوئی ہیں, right? تو not directly linked, but obviously جہاں پہ کسی کے سروائیول کا سوال بن جاتا ہے, یوزولی ایسے جو گروپس ہوتے ہیں, جو ٹیرر گروپس ہوتے ہیں, وہ ایک کنشپ آفر کرتے ہیں بہت سارے. اب یعنی اگر آپ ایک آؤٹ سائڈر ہیں, یو نیور فیلٹ لائک یو بلانگ ٹو اینی ون پلیس, تو وہاں پہ اگر آپ کو ایک بندہ آ کے کہے کہ یار یو نو یو میٹر ٹو اس, یہ لو گن لو, تم جاؤ اس کو مارو, تو آپ یعنی بچہ یو نو بچے کو کوئی وہ نہیں ہے, بچہ تو آبویسلی سنے گا اس کی بات. تو وہ ایک کنشپ آفر کرتے ہیں, وہ ایک طرح سے ایک ان کا ریوارڈ سسٹم ہوتا ہے, پریز ہوتی ہے اس میں, سپورٹ ہوتا ہے اس سسٹم میں. دیٹ از وائی اے لاٹ آف پیپل ٹرن ٹو دیز ٹیرر گروپس فار دس, کیونکہ ان کو اور کہیں سے سوسائٹی میں اور کوئی چیز اتنی فنکشنل ہے ہی نہیں کہ وہ اس پہ ریلائی کریں. ایسا ہی ہے. اچھا, اس میں تھوڑے سے کوئکلی میں چاہ رہا تھا, اگر ہم نے کیونکہ جو پہلے بھی ڈسکس کیا تھا, ایک وہ آ جاتی ہے اسٹیجز آف جینوسائڈ کی پراپر ایک تھیوری آ جاتی ہے, تھیوری کہیں گے, فلاسفی کہیں, جو بھی کہہ لیں. لیکن میں چاہ رہا تھا کہ اگر ہم ویورز کے لیے تھوڑا سا وہ کر سکیں کہ اسٹیجز آف جینوسائڈ ہوتی کیا ہیں اور انہیں ڈیوائڈ کس طرح کیا جاتا ہے. سو اسینشلی دے آر 10 stages آف جینوسائڈ آن ان ہول, ٹھیک ہے, جو لارجلی اگریڈ اپون ہے وہ بھی یہی نمبر ہے 10 ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں 8 ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں 9 ہے, بٹ دیٹس بیکاز وہ 2-3 کو مکس وہ کر دیتے ہیں, رائٹ, مرج کر دیتے ہیں, دیٹس وائی. تو دا فرسٹ از کہ آپ کی جو ہے وہ ایک کلاسیفیکیشن ہوتی ہے اور پھر سویلائزیشن ہوتی ہے, رائٹ. تو کسی بھی سوسائٹی میں آپ کسی بھی گروپ میں رہ رہے ہوں گے تو دیر ول بی یعنی ایک اس ورسز دیم ہوگا, ٹھیک ہے. آپ کسی بھی سچویشن میں ہوں, اسکولز میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے گروپس بن جاتے ہیں, یونیورسٹیز میں ہم دیکھتے ہیں بچوں کے گروپس بن جاتے ہیں, اور اس میں یعنی ان کی سوشلائزیشن میں ایک فرق آ جاتا ہے. دے ڈونٹ ٹپکلی سوشلائز ود ایچ ادر. اگر آپ سوسائٹی کی بات کریں تو ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی شو پہ بات کی تھی کہ جو بھی گروپس ہوتے ہیں وہ پھر آپس میں انٹریکٹ نہیں کرتے. جب یہ گروپس ایک دوسرے کو ہاسٹائل سمجھنے لگتے ہیں نا, دیٹ از وین دا پرابلم ارائزز. سو ان گروپ ورسز آؤٹ گروپ ہونا کسی بھی سوسائٹی میں ایک بہت نارمل فنومینا ہے. اسی طرح ہر سوسائٹی کا یا ہر گروپ کا اپنے حساب سے کچھ سمبلز ہونا, کچھ ریپرزنٹیشنز ہونا از آلسو کمپلیٹلی فائن. The problem comes when there is discrimination based on these symbols and based on these groups, ٹھیک ہے. تو for instance نازی جرمنی میں ایک آئیڈیل جو جرمن بنایا گیا وہ بلانڈ ہیئر, بلو آئیڈ, فیئر اسکنڈ, ٹھیک ہے. جو جوز ہوتے تھے وہ ٹپکلی براؤن ہیئر, براؤن آئیز, اور فیئر اسکن بھی ہوتی تھی ان میں سے کافیوں کی, بٹ دیٹس وائی دے ور ٹارگیٹڈ کہ جس کی بھی براؤن آئیز اور براؤن ہیئر ہوتے تھے اس کو لازمی شن کرتے تھے. اب آج کل کی اگر آپ فار انسٹنس اگر ہم انڈیا کا ایگزامپل لے لیں تو اس میں پھر کل ایک ٹرینڈ چل رہا تھا نو بندی نو بزنس. تو وہ یعنی کہ اگر آپ کے پاس کوئی وہ نہیں ہے, ریپرزنٹیشن نہیں ہے کہ یور اے وومن, یور اے فیمیل انٹرپرینور اینڈ you're not wearing the bindi, you're a Muslim, آپ اسکارف پہنے ہوئے, تو آپ کو کوئی سپورٹ نہیں کرے گا اس سوسائٹی میں, صحیح. سو دیٹس ڈسکریمنیشن. ڈسکریمنیشن از اسینشلی کہ سسٹمیٹکلی یا نان سسٹمیٹکلی آپ کی ایک سوسائٹی میں ایک وہ تناؤ سا نظر آنے لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ آپ بس اپرچونیٹیز نہیں فراہم کرتے, آپ ان کو ان کی اپرچونیٹیز فراہم نہیں کرتے, آپ ان کو ریسورسز کا ایکسیس نہیں دیتے. سو دا نیکسٹ لیول از ڈی ہیومنائزیشن. اس میں اسینشلی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگلے انسان کو انسان ہی نہیں سمجھ رہا, جیسا کہ ہم نے ابھی بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. اور پھر اس کے بعد جو بھی یہ گروپ ہے جو یہ موٹیو رکھتا ہے کہ ہم نے اس نسل کو ختم کر دینا ہے, اس نے جو ہے وہ پھر اپنے یعنی ایک طرح سے ایک آرگنائزڈ ایکشن لینا شروع کرتا ہے, لاز انٹروڈیوس کرنا شروع کرتا ہے, اور اسٹیٹ سے ہاں وہ کرتے ہیں, لابی کرنا شروع کر دیتا ہے, ایفرٹس ٹو میک شیور دیٹ دیز پیپل ڈونٹ گیٹ اینی سپورٹ, ڈونٹ گیٹ اینی سارٹ آف ایکسیس ٹو ریسورسز, کسی بھی طرح سے ان کو کوئی بھی فائدہ نہ پہنچایا جائے.
اب جہاں پہ ڈی ہیومنائزیشن اور آرگنائزیشن کی بات ہوتی ہے, ابھی سو دس کہ ہم اسرائیل کو جو ہے وہ ایک اپارتھائڈ اسٹیٹ کہتے ہیں. اس سے پہلے بھی ساؤتھ افریقہ آلسو یوز ٹو بی این اپارتھائڈ اسٹیٹ, اور اس میں یہی ہوتا تھا کہ جو بلیکس اور وائٹس تھے دے ور ناٹ الاؤڈ ٹو مکس, اور دیر از جسٹ اے ویری یعنی ان کو بلیکس کے بھی کچھ ایریاز ہوتے تھے. اسی طرح جب جوز اس زمانے میں, جرمنی کے زمانے میں, جوز بھی کچھ ایریاز ہوتے تھے جو کہ بہت ہی ڈپرائیوڈ ایریاز ہوتے تھے جہاں پہ ان کو رہائشیں ملتی تھیں. انہوں نے پیلسٹینینس کے ساتھ بھی یہی کیا ہے. فلسطینی بھی ابھی جو ہے وہ فی الحال جن کنڈیشنس میں رہ رہے ہیں, دا غزہ اسٹرپ از اے ویری اسمال پلیس فار 2.2 ملین پیپل ٹو ریزائڈ ان, پر وہ لوگ جیسے بھی کر کے اپنی وہ چلا رہے تھے اپنی زندگی وہاں پہ. آرگنائزیشن, اور اس میں آئی گیس ایک اور جو وہ آ جاتا ہے وہ یہ تھا کہ اگر ہم پرٹیکولرلی غزہ کے کیس کی بات کریں تو دیر واز دس ون ویڈیو آن الجزیرہ جس میں وہ بتائے, دس ون گرل شی واز سینگ کہ ہمارے اوپر آ کے نا کچرا پھینک دیتے ہیں. تو ان لوگوں نے جو ہے وہ اپنی چھتوں کی جو بھی یعنی ان کی وہ تھی نا, ہاں وہاں پہ نیٹس لگے ہوئے تھے کہ جو بھی وہ لوگ پھینکیں وہ ڈائریکٹلی کسی کے اوپر نہیں آ کے گرے. ٹھیک ہے تھوڑا بہت تو آ ہی جاتا ہوگا, پر کچھ حد تک اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں, پر پھر بھی ایسی یعنی کسی چیز سے اپنے آپ کو بالکل ہی پروٹیکٹ نہ کر پانا از لائک آئی تھنک کمپلیٹلی انفیئر. اس کے بعد پھر جب آپ کی یعنی پھر آپ کو اپنی سوسائٹیز میں بھی, جس طرح میں نے کہا کہ جو بھی گروپس ہیں ان میں ایک پولرائزیشن نظر آتی ہے, اور پھر پولرائزیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایکشن کو, آپ کے اندر ایکشن کو پرووک کرے آپ کے گروپ میں, رائٹ. تو اگر ہم پولرائزیشن کی بات کریں تو وہ فلسطینی بچہ جس کو یو ایس میں مارا گیا, اس کا کیا لینا دینا تھا فلسطین اسرائیل کے کرائسس سے, پر وہ یعنی ایک پولرائزڈ انڈیویجول کی وجہ سے دیٹ کڈ لاسٹ ہز لائف. تو پولرائزیشن از ون اسٹیج. اس کے بعد جو ہے وہ پھر دے پریپیئر ٹو کمپلیٹلی ایکسٹرمنیٹ, پھر دے ایکسٹرمنیٹ اینڈ دین دے گو آن ٹو ڈینائی کہ ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں ہے. تو کہنے کی یہ 10 اسٹیجز ہوتی ہیں جینوسائڈ کی, پر ایکیڈیمکلی اسپیکنگ کوئی بھی یعنی یہ اسی طرح سے انفولڈ نہیں ہوتی کہ ہاں کہ 1 کے بعد 2 ہی آئے گی. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 1 کے بعد ڈائریکٹ 10 آ جائے, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے 3 آ جائے پھر 2 آ جائے, پھر اس طرح کر کے. سو یا اٹس ناٹ لینئر بٹ یا آئیڈینٹیفائڈ ہیں. اچھا, اس کے اندر میں 1-2 چیزیں اور ڈالنا چاہ رہا تھا. ایک پہلے اینگل کے اوپر آ جاتے ہیں, پھر میں وہ فائنل اسٹیٹمنٹ میں یہ ختم کر لوں گا کہ ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ ہر کچھ عرصے بعد یہ جو پوری کانفلکٹ ہے یا یہ آکیوپیشن ہے, اس میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا انسان سامنے ابھر کے آتا ہے جو اس کا ایک فیس بن جاتا ہے, اور پھر وہ پوری جو موومنٹ ہے اس سے بڑی ایک آئی تھنک ہائی لائٹ ہو جاتی ہے وہ پوری دنیا میں میڈیا کے اوپر. فی الحال ابھی تک اس کانفلکٹ میں ہم نے نہیں دیکھا, لیکن تھوڑی بہت میرا خیال ہے ہمیں ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو جو پہلے ایسے کچھ لوگ سامنے آئے ہیں جو دنیا کے سامنے پھر انہیں لانا پڑا ان کی اچیومنٹ کی وجہ سے یا کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی کی وجہ سے جو انہیں سیٹ اپارٹ کرتا تھا. بیسکلی 2017 میں اگر ہم ریسنٹلی دیکھیں تو عہد تمیمی ایک خاتون تھی, ایک خاتون کیا بچی تھی بیسکلی, وہ 17 سال کی. ان کی ایک ویڈیو آئی تھی, انہوں نے IDF کے سولجر کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا اس بات پہ کہ اللیجڈلی وہ جو IDF کا سولجر ہے انہوں نے ایک ربر بلٹ فائر کی تھی ان کے کزن کے اوپر, عہد تمیمی کے کزن کے اوپر. خیر وہ ایک بہت وائرل گئی ویڈیو. اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب بھی اپنے لیے لکھی اپنے بارے میں, لیکن پھر ان کو ایک کورٹ میں پیش کیا گیا تھا, اسرائیلی کورٹ میں. پھر انہیں اس تھپڑ کی وجہ سے 8 ماہ کی قید ہوئی تھی. میں نے کوشش کی تھوڑا بہت دیکھنے کی کہ وہ آج کل کدھر ہیں, لیکن ایز سچ کوئی ڈیٹیلز آئی نہیں. 2020 تک ہی تھا کہ وہ اپنی ولیج کے اندر ریزائڈ کر رہی ہیں. یہ ایک عہد تمیمی ایک ایسی خاتون تھی جو سامنے آئی. اس کے علاوہ تھوڑا سا ہی اسی سال میں 2017 کی بات ہے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جیروسلم کو مان لیا اسرائیل کا کیپٹل. اس میں بہت سارے لوگوں نے پھر پروٹیسٹ کیا, اور اس میں ایک پکچر جو ہے جو بڑی آئیکونک تھی وہ ایک بندے کی تھی, پیلسٹینین بندہ, ابراہیم ابو تھریہ نام تھا اس کا, اور وہ ویل چیئر پر ہے اور اس کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں, اور اس نے ایک پیلسٹائن کا فلیگ لے کے وہ ویو کر رہا ہے, اور اس کے لیگز اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ بھی اس نے ایک اسرائیلی آپریشن کے اندر ہی اسے 2007 میں ان کا حادثہ ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کی دونوں ٹانگوں سے وہ معذور ہو گئے تھے. پھر اگر ہم تھوڑا سا اور پیچھے جائیں تو ہمیں ایک, شاید آپ لوگوں نے وہ انٹرویو دیکھا ہو, میں نے دیکھا تھا,
1970 کا انٹرویو ہے جو ایک پیلسٹینین انٹلیکچوئل ہیں غسن کنافنی کا بیسکلی جو انٹرویو تھا، جس میں وہ جو آئی تھنک برٹش جرنلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بات کیوں نہیں کرتے اسرائیلیوں سے. تو انہوں نے کہا کہ کس قسم کی بات، کہ ایک تلوار اور ایک گردن کے درمیان بات نہیں ہو سکتی. تو وہ ایک ایسی چیز تھی جو آج بھی ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، وہ شیئر کی جاتی ہے سم اپ کرنے کے لیے کہ پیلسٹینینز کس طرح فیل کرتے ہیں. ان کی بھی ایک بڑی جو آپ انٹرسٹنگ کہہ لیں، ویسے تو تھوڑی بہت انفارچونیٹ ہے کہ اس کے بعد پھر اس انٹرویو کے 2 سال بعد انہیں اسیسینیٹ کر دیا گیا تھا موساد کی طرف سے، اور اسیسینیٹ بھی اس طرح کیا گیا کہ ان کی گاڑی کا جو اگنیشن سوئچ تھا اس کے اوپر گرنیڈ لگا دیا، اور وہ جب وہ اگنیشن انہوں نے سوئچ کیا ان کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے پیچھے بھی خیر وہ ان کی اسیسینیشن کیوں کرائی گئی، اس میں پھر ایک پورا ایک کانٹیکسٹ ہے. ایک ایئرپورٹ کے اوپر حملہ ہوا تھا 1972 میں، جس کا ایک طرح سے بدلہ لیا گیا. اس کے بعد ایک اور جو آتی ہیں وہ لیلا خالد ہیں، وہ بھی یہ بھی 1969 کی بات ہے. وہ پہلی خاتون بنی جنہوں نے ایک پلین ہائی جیک کیا، وہ بھی پیلسٹینین روٹس تھے. اچھا، ان میں اور لیلا خالد میں اور جو میں نے غسن کنافنی کی بات کی، ان دونوں میں سملیرٹی یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہیں نکبہ جب ہوا تھا ان کی فیملی کو موو کرنا پڑا. تو غسن کنافنی کی فیملی سیریا چلی گئی، جو لیلا خالد ہے ان کی فیملی کو لیبنان جانا پڑا. اس کے بعد پھر 1969 میں ان لوگوں نے جب یہ سارا کیا، ہائی جیک کیا، اس میں ان کا خیال تھا کہ اسرائیلی ایمبیسڈر ٹو US ہوں گے، اس کے اندر وہ نہیں تھے. خیر اس میں ایک اور جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد اس ہائی جیکنگ کے بعد جو لیلا خالد تھیں، انہوں نے اپنی کم سے کم 6 سرجریز کرائی تھی تاکہ ان کا چہرہ پھر پہچانا نہ جا سکے اور وہ دوبارہ سے کوئی پلین ہائی جیک کر سکے. 1970 میں انہوں نے دوبارہ سے ایک اور کیا تھا. خیر تو یہ کچھ 3-4 ایسے لوگ ہیں جو سامنے ابھر کے آئے ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے ایسا کوئی دیکھا نہیں کہ دوبارہ. بٹ وہی بات کہ تو the thing that we were talking about کہ not everybody is radicalized as a result of conflict. کہ غسن صاحب جو تھے انہوں نے جو ہے وہ ایک پولیٹیکل رول وہ کیا ایزیوم کیا ایز اے رائٹر، ایز این انٹلیکچوئل. پلاسٹک سرجری so she could hijack planes again. بالکل، یہ بڑی ایک اچھی وہ طرح سے آپ کر سکتے ہیں کہ ریزسٹنس کی بھی مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں. اچھا، اس میں اب میں فائنلی کچھ چیزیں کلیریفائی کر دوں. انٹرو میں نے جس طرح ذکر کیا کہ اسرائیل کی طرف سے کچھ ویڈیو اور کچھ آڈیو کالز جو انٹرسیپٹ ہوئی تھی وہ ریلیز کی گئی ہیں. اس میں ایک اور چیز جو انٹرسٹنگ ہے جس کے اوپر سوال اٹھایا گیا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگا کہ اسرائیل جھوٹ بولے. بہت ہی ریسنٹلی 2022 میں ہی شیری ابو عقلہ جو تھی، جو الجزیرہ کی جرنلسٹ تھی، انہیں اسیسینیٹ کیا گیا، کلنگ کہہ سکتے ہیں، مرڈر بھی کہہ سکتے ہیں. جو اس وقت انہوں نے کہا کہ کراس فائر میں انہیں ہٹ لگ گیا، لیکن بعد میں پھر اسرائیل نے خود مانا کہ ایک سولجر سے انہوں نے شوٹ کیا تھا ایک سولجر نے، اور وہ اسے چارجز نہیں، جبکہ انہوں نے پراپر پریس کی جیکٹس پہنی ہوتی ہیں کانفلکٹ میں، یہی دکھانے کے لیے کہ جو جرنلسٹ ہیں انہیں ٹارگٹ نہ کیا جائے. پر وہ انہی کی طرف ٹارگٹ تھا. اس ٹائم پہ ان کا اسرائیلیز کا کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ کراس فائر ہو رہی تھی، اور وہ کراس فائر میں تو تھی بھی نہیں. تو یہ جو سوال ہے یہ ان سے اٹھایا بھی گیا، جو IDF کے اسپوکس پرسن ہیں ابھی 1-2 دن پہلے ہی. تو انہوں نے کہا کہ اس میں اور اس میں فرق ہے. اس دفعہ ہم نے فوراً فیصلہ سنا دیا تھا، لیکن دس ٹائم وی وونٹ رش ٹو اے کنکلوژن. تو دس ٹائم وی ٹک 5 whole hours ٹو چیک ایوری تھنگ. تو 5 گھنٹے ہم نے لیا. اب ہم کنفرم ہیں کہ ہم نے نہیں کیا، یہ حماس نے کیا. پہلے ہم کنفرم تھے، پھر اب ہم کنفرم ہے 5 گھنٹے بعد کہ ہم یہ نہیں ہیں. تو ان کی طرف سے یہ کلیریفیکیشن آئی ہے. خیر فائنل کچھ فگرز کوٹ کر دوں. الجزیرہ نے ابھی ریسنٹلی کچھ فگرز نکالی ہیں کہ کتنے لوگ اس میں جانے گئیں کن لوگوں کی. غزہ میں تقریباً 3500 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، 12,000 جو ہیں وہ انجر ہوئے ہیں. اسرائیل کے اندر ہم نے 1400 لوگ دیکھا جن کی جانیں گئیں، اور تقریباً 3800 لوگ وونڈڈ ہیں. تو اس سے ویسے نظر بھی آتا ہے کہ کتنا اسیمیٹری ہے. بالکل، ہم اسے جنگ نہیں کہہ سکتے ٹیکنیکلی جس قسم سے وہ جا رہا ہے. اور آئی تھنک یہی جو اسرائیل کی کلیریفیکیشن آئی تھی کہ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا ہے نہیں. آپ نیو یارک ٹائمز کی بھی ہیڈنگ کو کوئی 3 بار چینج ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. پہلے انہوں نے اسرائیلی فورسز اٹیک کر کے انہوں نے ہاسپٹل کیا، پھر انہوں نے بس یہ لکھا کہ ایک ایئر اسٹرائک میں 500 ڈیڈ ان ایئر اسٹرائک، اور پھر انہوں نے اسٹرائک کو بھی ہٹا کے بلاسٹ کر دیا. اور اس میں پھر ایک ایٹریشن نیو یارک ٹائمز کی نیسسرلی نہیں لیکن جرنلسٹ کی آ رہی تھی کہ پہلے
500 innocent civilians تھا, پھر 500 ڈیڈ ہو گئے. innocent civilians کا ورڈ ہی ہاں نکال پیلسٹین, اور وہ بھی آگے لکھتے ہیں پیلسٹینین سے. وہی کہ یعنی the fact that they're trying to kill وہ their justification to this is کہ Hamas has no problem using ہاسپٹل کے انڈر گراؤنڈ ایریاز فور بیسز, تو پھر ہمیں کیا ہونا چاہیے, which is like what. بالکل. اچھا, اسی کے ساتھ اب میرا خیال ہے ہم اپنے فائنل ٹاپک کے اوپر آ جاتے ہیں, جو میں نے انٹرو میں بھی مینشن کیا تھا. عمران خان صاحب کے سائفر کیس میں کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, ساتھ ہی ساتھ نواز شریف صاحب بھی واپس آ رہے ہیں, اور ان کی ایک پروٹیکٹیو بیل کے حوالے سے معاملات چل رہے تھے. خیر, جب یہ کچھ عرصے پہلے سے ویسے ہی باتیں چل رہی تھی کہ پروٹیکٹیو بیل کے لیے مانگا جائے گا, اور پھر یہ بھی سوال اٹھا, ایک لیگل آپ کہہ سکتے ہیں کویشچن تھا کہ جو جن کے اوپر کیس چل رہا ہوتا ہے انہیں تو پروٹیکٹیو بیل مل جاتی ہے, لیکن ایک دفعہ اگر آپ ایک کنوکٹڈ ہو جائیں کسی چارج کے اوپر, اس کے بعد بیل ملے گی کہ نہیں. عائشہ, میں آپ سے کچھ لیگل اس کی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں, لیگل کانسیکوینسز, یہ جو انہوں نے پش کریں پروٹیکٹیو بیل کے لیے, کیا کیا ہم دیکھ سکتے ہیں, کس قسم سے یہ پلے آؤٹ کر سکتا ہے سارا معاملہ. سو ابھی پچھلے کچھ دنوں سے جب سے یہ خبر کنفرم ہوئی تھی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں, وہ 21 تاریخ کو جو ہیں وہ پاکستان آئیں گے, اور پھر وہ مینار پاکستان پہ ایک بڑا ہسٹورک جلسہ کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں, تو بڑی باتیں چل رہی تھیں کہ کیا یہ بیل کی طرف جائیں گے, کیا یہ ٹرانزٹ بیل کی طرف جائیں گے, سسپینشن کی طرف جائیں گے, کس طریقے سے کورٹ ان کو لے گی ان کے سٹانس کو. سو ایک تو یہ کہ جس کیس میں ان کو نااہل قرار دیا گیا تھا وہ تو ان کا نان ڈکلیریشن آف ایسٹس تھا, کہ جو ان کے بیٹے کی کمپنی تھی جس میں ان کو ایک پوسٹ دی ہوئی تھی, لیکن وہاں سے ان کو ایک تنخواہ ملنی تھی جو انہوں نے کبھی لی نہیں, لیکن انہوں نے وہ کبھی ڈکلیئر بھی نہیں کی, تو وہ اس کیس میں تھے. لیکن ان کی جو 2 کیسز اس وقت چل رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں, اور جو پینڈنگ ہے جن میں یہ پروکلیم آفینڈر بھی ہیں, وہ العزیزیہ کیس ہے اور ایون فیلڈ کیس ہے. اور اس کے اندر 2018 میں ان کو 10 سال کی جیل دی گئی تھی ایون فیلڈ پراپرٹی کرپشن کیس میں, اور اسی طریقے سے جو العزیزیہ اسٹیل مل کیس تھا اس کے اندر ان کو 7 سال کی سینٹینسنگ دی گئی تھی, یہ 2019 کے دسمبر میں دی تھی. سو یہ جو دونوں کیسز ہیں اس کے اندر, لیکن یہ پچھلے 4 سال سے جو ہیں وہ لنڈن میں دیکھے تھے ہم نے ان کو, اور ہم نے دیکھا تھا اور یہ جو تھے یہ گئے تھے میڈیکل ریزنس کی بیسس پہ کہ یہ علاج کے لیے باہر جا رہے ہیں, اور پھر ہم نے ان کو پوری دنیا میں ان کو دیکھا, مختلف ممالک میں ہم نے دیکھا کہ اپنا علاج کرا رہے تھے بہت اچھے سے, کبھی کسی ریسٹورینٹ کے اندر کرا رہے تھے تو کبھی کسی پبلک پلیس پہ. سو جو ان کی کیسز ہیں, ابھی انہوں نے پروٹیکٹیو بیل, ان کی لیگل جو ٹیم تھی اس نے اپلائی کیا ہوا تھا پروٹیکٹیو بیل کے لیے ان دونوں کیسز میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ کیونکہ ان کا اپنا ہونا, جو بھی کہنا چاہیے جس کی وہ پروٹیکٹیو بیل ملنی ہوتی ہے اس کا ہونا ضروری ہے, اس کا تھم امپریشن ضروری ہے. لیکن ابھی جو ہم نے خبر دیکھی ہے کہ ان کو 24 اکتوبر تک دونوں کیسز میں پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ دے دی گئی ہے. اور جو ان کا ایک اور جو کیس چل رہا ہے وہ توشہ خانہ کا کیس تھا. عمران خان صاحب پہ الزام ہے کہ انہوں نے گھڑی چوری کی ہے, انہوں نے پوری گاڑی چرا لی, اور لیکن کیا وہ کیس ابھی تک ان کا پینڈنگ میں ہے, وہ بھی ابھی تک اس کے اوپر کوئی ورڈکٹ نہیں آیا تھا. اس کے اوپر بھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اس کیس کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا ہے. سو یہ نواز شریف صاحب کا ریٹرن ہمیں کافی نظر آ رہا ہے کہ بڑا ان کو ماحول پرووائڈ کیا جا رہا ہے کہ وہ مینار پاکستان پہ آئیں اور آ کے جو ہیں وہ اپنا اپلائی کریں کہ وہ آ گئے ہیں. بالکل, سب ان کے آنے سے تبدیلی آ رہی ہے یا تبدیلی نہیں آئے گی یا تبدیلی جیل میں رہے گی, وہ ہم نے دیکھنا ہے. ویسے لائک نواز شریف ان دا پاسٹ ہیز بین اے ویری یعنی اس کو سب جس طرح سے ویو کرتے ہیں کہ از اے ویری ٹوتھ لیس گائے, اور اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے کسی چیز پہ, اور وہ بس آ کے بیٹھ جاتا ہے کرسی پہ اور ڈزنٹ ڈو اے لاٹ, اور یہ والی ساری. تو آئی واز لسننگ ٹو دس ون پوڈ کاسٹ اباؤٹ ہم, اور اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یعنی فار سم ون ہوز ہیلڈ دا سیٹ آف دا پرائم منسٹر فار سو لانگ, یعنی ہی از دا لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر آف پاکستان, اور اس نے جو ہے وہ یعنی
3-4 دفعہ جو ہے وہ کروا کے کرسی پہ کوئی آ نہ کے کوئی بیٹھے ہیں. مسئلہ ہوا ان کے ساتھ. ہاں یعنی ہر دفعہ وہ جا کے واپس آ جاتے ہیں, تو کوئی تو بات ہوگی ان میں کہ وہ اتنے شوق سے واپس آ جاتے ہیں ہر دفعہ, اور کچھ تو ان کو پیار ہوگا اس وطن سے بھی کہ وہ ہر تھوڑی دیر بعد واپس آ جاتے ہیں. اس میں ویسے ایک چیز دیکھنی پڑے گی, آج سے کچھ ہفتے پہلے انہوں نے ایک اعلان ٹائپ بھی کیا کہ جن لوگوں نے پاکستان کی ایک ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنے ان لوگوں کا حساب ہوگا, اور اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ہمارے فارمر آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ اور فارمر DGI فیض حمید صاحب, ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے گی کیونکہ ان کا وہ نام لے چکے ہیں اپنے گجرانوالہ والے جلسے میں. تو یہ دیکھنا ہوگا. خیر ان کی پارٹی کے لیڈرز پھر تھوڑا بہت کلیریفائی کرنا شروع ہو گئے میڈیا میں کہ ہم ایک فارورڈ لکنگ اپروچ کریں گے, اور لیٹ بائی گونز بھی بائی گونز والی ان کی ایک اپروچ ہوگی, محتاط رہ رہے ہیں. تو یہ کچھ آ رہا ہے, یہ دیکھنا پڑے گا یہ کیسے پلے آؤٹ کرتا ہے. ویسے نواز شریف صاحب کی تھوڑی بہت ہسٹری تو رہی ہے, اگر آپ ان کے پچھلا ٹینیور دیکھیں, پچھلے سے پچھلا ایکچولی, جب انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کو ہٹا دیا تھا, پھر جنرل مشرف کو بھی ہٹانے کی کوشش کی, تو تھوڑا بہت میں نہیں کہوں گا کہ وہ اتنے ٹوتھ لیس ہیں, انہوں نے دکھایا ہے کہ وہ کر سکتے ہیں, سٹینڈ لے سکتے ہیں. لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت کے سیاسی حالات میں جب انہیں پتہ ہے کہ ان کے ایک طرف عمران خان صاحب ہیں جو کہ اپنی پیک پاپولیرٹی پہ چل رہے ہیں, اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ ہے, دیکھنا پڑے گا وہ کس طرف کمپرومائز کرتے ہیں. لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ آئی تھنک یہی سوال مریم نواز سے پوچھا گیا تھا, منصور خان نے پوچھا تھا کہ اگر آپ کی حکومت دوبارہ آتی ہے تو کیا آپ جو آپ کے فارمر آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ, اور فارمر جو آپ کے ISI کے چیف ہیں جنرل فیض حمید, ان کے خلاف آپ کورٹ مارشل کریں گے یا آپ ان کے خلاف کوئی کیس ری اوپن کریں گے؟ تو آپ یہ وعدہ کریں اور یہ کلیم کریں کہ آپ لوگ یہ کریں گے, کیونکہ آپ لوگ تو اس طرح سے نام لیتے ہیں. تو اس وقت وہ کافی خاموشی انہوں نے اختیار کر لی تھی اور کوئی جواب نہیں دیا تھا. بالکل. سو پہلے کے نواز شریف میں اور اب کے نواز شریف میں ایک ان کی بیٹی کا بھی ڈفرینس آ گیا ہے, جو کہ ہمیں کافی ایکٹیو نظر آتی ہیں, اور وہ بھی کافی ریگولر وزٹر ہیں گیٹ نمبر 4 کی. پر ہم اگر ایک اور بھی انٹرسٹنگ چیز دیکھیں, اگر ہم نواز شریف صاحب کی پروفائل ذرا دیکھیں کہ وہ کس طرح سے پالیٹکس میں آئے تھے, اور تو ہم 80s کا زمانہ دیکھتے ہیں جب ان کے جو فادر تھے میاں شریف صاحب, انہوں نے ان کو سرپرستی میں جن کے دیا تھا وہ بھی آپ کے وردی والے ہی تھے, جنرل جیلانی تھے, جو کہ بعد میں آئی تھنک گورنر آف پنجاب بھی رہے, اور انہوں نے ہی کہا جاتا ہے کہ ان کو بڑا ٹرین کیا, ان کے مینٹور رہے تھے, پولیٹیکل مینٹور, اور پھر ان کو لانچ کیا, جو ہم نے 90s میں دیکھا کہ 2 بار انہوں نے حکومت کی, اور اس کے بعد 2013 میں کس طریقے سے آئے. تو آئی تھنک یہ بھی ایک ہمارا بڑا فنومینا رہا ہے کہ جو پولیٹیشین کی روٹس آپ کو ہر پولیٹیشین کی ملتی کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہیں. بالکل, یا ان سے جو ہے وہ ایک یعنی انیشلی ایوری بڈی ول اسٹارٹ آف اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اینڈ دین آبویسلی ایک پوائنٹ پہ آ کے جہاں پہ ان کو وہ ہوتا ہے کہ یہ فائدے میں ہے ہمارے, تو وہ کر لیتے ہیں. خیر پالیٹکس ہے, پالیٹکس میں تو سب چلتا ہے. کہا جاتا ہے کہ جب چیف منسٹر آف پنجاب بنے نواز شریف, تو انہوں نے جو ہے وہ کیونکہ بہت بزنس مائنڈیڈ وہ تھے, ایک آدمی تھے, تو انہوں نے جو ہے وہ ہر پروجیکٹ کو بہت اچھے سے اور ہر پروجیکٹ میں اتنا زیادہ یعنی ایفیشینٹلی آپریٹ کیا کہ ہی ریئلی ڈیڈ بیکم ون آف دا فائنر چیف منسٹرز آف پنجاب. اور انہوں نے جو ہے وہ بہت خیال سے جو ہے وہ ہر پروجیکٹ کو کیا. اور وہی بات کہ اس میں ایک بات کلیئرلی انہوں نے جو ہے وہ ایک اپنے آپ کو اس طرح سے بھی اسٹیبلشمنٹ کی فیور میں پریزنٹ کیا ہوگا, کیونکہ ضیاء الحق کی ڈیتھ کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ تھوڑی سی انسیکیور ہو گئی تھی کہ اب جو بھی پولیٹیشین آئے گا وہ تو تختہ ہی پلٹے گا ہمارا. تو بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو ہوا وہ ہوا, اور پھر اس کے بعد نواز شریف کیم ان ٹو پاور, ہی بیکیم دا پرائم منسٹر. وہ بھی ایک یعنی فیٹ ہی سمجھ لیں آپ کے بیکمنگ ون آف دا ٹاپ پولیٹیشینز ان دا کنٹری. پھر نیوکلیئر اٹیکس کے ٹائم پہ ان کی جو ہے نیوکلیئر ٹیسٹ کے دور میں ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ بہت پیک کر گئی. ایک زمانہ تھا جب نواز شریف جو ہے وہ بہت بولڈلی جو ہے وہ ویسٹرن میڈیا کو انٹرویوز دیتے تھے اور وہ کرتے تھے. وہ میرے خیال سے یہی ٹائم تھا when he knew that the people believed in him. اور پھر وہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے آئی گیس بالکل ہی بچی پہ آ گئے.
اگر آپ ان کا اے پی آرکائیو والا انٹرویو دیکھیں جو نیوکلیئر ٹیسٹ کے دوران ہے، جو انہوں نے کہا ہے کہ وی ہیو ٹو ڈو اٹ بیکاز انڈیا ہیز ڈن اٹ، بڑا کانفیڈنٹ وہ انٹرویو ہے، کہیں آپ اس کو نہیں لگ رہا کہ کوئی اسکرپٹ پکڑائی ہوئی ہے. سو وہ والی چیزیں ہیں. اور ایک اور بھی چیز کہ جو شریف برادرز کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ ان لوگوں کا ایز چیف منسٹر یا جو بیوروکریسی پہ کنٹرول ہے وہ ایک بڑا اچھا خاصا کنٹرول ہے، جس میں لیک کر رہی تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے. کہیں نہ کہیں جو آپ کو ایکچوئل کام ہوتا ہے، جو بیوروکریسی سے کام نکلوانا ہوتا ہے، کروانا ہوتا ہے، وہ ان لوگوں کا زیادہ ایک کہنا چاہیے ہولڈ ہے اس کے اوپر ایز کمپیئر ٹو پی ٹی آئی گورنمنٹ یا کسی اور حکومت میں. اس میں جو ایک میں نے کہانی جو سنی ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ بہت مہمان نواز ہیں، اور وہ کہیں بھی جاتے ہیں تو وہ اپنے یعنی بہت اہتمام کرواتے ہیں کھانے میں کسی کو بھی وہ، اور یعنی ہر کسی کو پوچھ کے وہ کرتے ہیں. تو دیٹ از ون آف دا ویز دیٹ ہی کنیکٹس ود دا پیپل. ایک اور ہمارے ساتھ ایک ایمبیسڈر صاحبہ تھی، انہوں نے بڑے مزے کا واقعہ شیئر کیا. انہوں نے کہا کہ جب نواز شریف پرائم منسٹر ہوتے تھے تو ان کی ایک دفعہ جو ہے وہ پروٹوکول میں ڈیوٹی لگی، تو شی واز رسپانسبل فار دا سیکیورٹی اور نواز شریف کے ایجنڈا اور کہاں جانا انہوں نے کیا کرنا. خیر وہ ایک دن سب ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک سے جو ہے وہ پرائم منسٹر کے روم میں سے جو ہے وہ آواز، وہ فائر الارم بجنا شروع ہو گیا، اور سیکیورٹی جو ہے وہ بھاگی دوڑی پہنچی ادھر، اندر جا کے دیکھا تو نواز شریف جو ہے تیل گھی والے پراٹھے بنا رہے تھے اپنے، جس کی وجہ سے فائر الارم ٹریگر ہو گیا تھا. تو خیر یعنی ہاں ہی از فونڈ آف ایٹنگ. اچھا، اسی کے ساتھ میرا خیال ہے فائنل ایک تھوڑا بہت اپڈیٹ لے لیتے ہیں. عائشہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کا جو کیس چل رہا ہے اس میں آج کل کیا چل رہا ہے؟ کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ غداری کا مقدمہ ہوگا یا صرف اس کو اس سائفر والے کیس، تھوڑا سا اس میں گرے ایریا کافی زیادہ ہے. سو یہ ہم نے دیکھا کہ جب توشہ خانہ کا کیس، جو کہ ایک ایسا کیس بنا جس کے اوپر عمران خان صاحب جیل گئے، اس کے بعد ہم نے الیکشن کمیشن کا دیکھا کہ ان کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا. پھر ہم نے دوبارہ سے جتنی کورٹ پروسیڈنگز ہوئیں اس کے بعد دیکھا کہ توشہ خانہ کیس میں ان کو جو ہے وہ جو ورڈکٹ تھا وہ سسپینڈ کیا گیا. اس کے بعد لوگوں کا خیال تھا کہ وہ جیل سے باہر آ جائیں گے اور شاید ای سی پی بھی اپنا جو نااہلی کا ورڈکٹ ہے اس کو ریووک کر لے. لیکن اسی وقت ہم نے دیکھا کہ جس وقت ان کا سسپینڈ ہوا اسی وقت ان کو سائفر کیس میں انڈکٹ کیا گیا اور وہ جیل میں ہی رہے. سو اب اس کے اوپر بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر پٹیشن بھی چل رہی ہے. آئی تھنک فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، لیکن ابھی تک کورٹ نے سنایا نہیں ہے کہ یہ اس کے اوپر کیا ہوگی. بہت سارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر شاید غداری کا مقدمہ بھی لگ سکتا ہے. اب غداری کے مقدمے میں اگر ہم بات کریں تو آرٹیکل 6 سیدھا لگایا جائے گا اگر غداری یا ٹریٹر والا ان کے اوپر کیس کیا، جس کے اندر آئدر ڈیتھ سینٹینس ہوتی ہے یا امپریزمنٹ فار لائف ہوتی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کوئی پبلک آفس نہیں ہولڈ کر سکتے اور آپ کبھی الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے. اب اس کے اوپر ابھی ریسنٹلی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اس ٹائم پہ جو سائفر کیس کے ٹائم پہ جو ایمبیسڈر تھے پاکستان کے یو ایس میں، اسد مجید صاحب، ان کی بھی کچھ اسٹیٹمنٹس آئی ہیں. انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جو سائفر کا پورا معاملہ ہے اس کو تھوڑا زیادہ اچھالا گیا ہے، زیادہ پولیٹیسائز کیا گیا ہے اور اس کو زیادہ اپنی وکٹمائزیشن کے لیے یوز کیا ہے پی ٹی آئی نے. اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو ایک انٹیگریٹی ہوتی ہے کمیونیکیشن کی بٹوین دا ایمبیسڈرز یا جو آپ کا فارن آفس اینڈ دا ایمبیسڈر، اس کی انٹیگریٹی کو بھی تھوڑا انڈرمائن کیا گیا ہے کہ آپ نے ایک جو لکھا تھا ایک لیٹر، کیونکہ اس طرح فارن آفس میں بہت ساری جو آپ کو ایمبیسڈرز ہوتے ہیں ان کی طرف سے کیبلز آتی ہیں، اس کے اندر بہت ساری سیریس معاملات بھی ڈسکس ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو پاکستانی ڈپلومیٹس ہیں ان کی کریڈیبلٹی کو اس کے اوپر تھوڑا سا کہنا چاہیے اس کو انڈرمائن کیا گیا ہے جب سے یہ پورا سائفر کیس چلا ہے. سو اب دیکھنا ہے کہ ان کے اوپر ٹریجن کیس لگتا ہے یا نہیں لگتا. اچھا، اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ کچھ رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ عینی شاہد قسم کے کوئی 20-25 لوگ ریڈی ہیں اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے عمران خان صاحب کے خلاف. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس طرح پلے آؤٹ کرتا ہے یہ سارا کیس، جس میں اعظم خان صاحب کا بھی نام کہا جا رہا ہے کہ وہ پرنسپل سیکرٹری ہیں، جس پہ عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ میرے خلاف کبھی نہیں دے گا، بٹ وی نیور نو، یہ پالیٹکس ہے. ابھی ہم نے تھوڑا دنوں پہلے فاروق حبیب صاحب کی بھی ایک پریس کانفرنس دیکھی جس میں انہوں نے کافی کچھ کہا عمران خان کے خلاف بھی، پی ٹی آئی کے خلاف بھی. سو کب ایک اگلی پریس کانفرنس آ جائے کچھ پتہ نہیں. صحیح. اس کے ساتھ
بہت شکریہ عائشہ، آپ نے ٹائم نکالا. بہت شکریہ عائشہ، آپ نے ٹائم نکالا. یہ تھی ہماری ڈائریکٹریٹ نیوز کے ایپیسوڈ. کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کا ویک کیسا گزرا، اور نیکسٹ ویک ڈائریکٹریٹ نیوز کے ایپیسوڈ میں کون سی ایسی نیوز سٹوریز ہیں جو آپ چاہتے ہیں ہم کور کریں. تھینک یو. Thank you for watching the full video. We have noticed that most of you haven't subscribed to our YouTube channel, so we encourage you to hit the bell icon and subscribe to our YouTube channel.